ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، پھوٹ جی لگایا جینے میں کہ موت کو مسلمان بھول گئے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، استاد العلماء مولانا رحمان صاحب، خطیب جامع مسجد رضا مولانا یوسف صاحب، اور میرے مہمان گرامی علماء کرام، آج میری ڈیوٹی صرف دعا کی حد تک ہے۔ اعزاز ہے یہ علماء کرام کی طرف سے کہ دعا کی دعوت دی گئی، اس سے زیادہ ٹائم تو انشاءاللہ میں نہیں لوں گا، لیکن ایک بار بھاور کراتے ہوئے اس علاقے کے اندر ہماری آنکھوں کے سامنے کئی لوگ ہنستے بستے چلتے پھرتے دنیا سے چلے گئے۔ اس ماہ رمضان کے اندر بھی اس محلے کے اندر فوتیاں ہوئی ہیں، اسی طرح کل ہم بھی نہیں ہوں گے، وقت گزر جائے گا۔ آج اگر فراغ دلی کے ساتھ اس ماہ رمضان کے اس مقدس دن میں اگر 10 منٹ کے لیے ہم بیٹھ جائیں تو یہ ہمارا رائے گاہ نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالی، بلکہ یہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اور کئی جگہوں پہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا، وہاں لوگوں نے گھنٹوں میری اسپیچ کو سنا، میری گفتگو کو سنا۔ علماء کی قدر کرنا یہ ایک عظیم مرتبہ ہے۔ کوئی بھی دیندار شخص سے کوئی دین کی بات کرتا ہے، اس شخص کو نہ دیکھا جائے کہ یہ کہنے والا کون ہے، بلکہ یہ بات دیکھی جائے کہ جو بات کی گئی ہے وہ قرآن اور پیارے محمد کا فرمان ہے، تو اس سے قیمتی اور بہتر چیز کوئی نہیں ہے۔ میں نے پہلے جو آیت پڑھی ہے کہ رمضان کے روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ یہ ماہ رمضان
ایک پریکٹیکل کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک محبوب مہینہ رکھا ہے۔ اس مہینے کی عبادات، اس مہینے کے روزے، اس مہینے کے لوازمات، اس مہینے کی قدر و قیمت ان لوگوں کے پاس ہے جو ماہ رمضان گزرنے کے بعد اپنی زندگی کو بدل لیتے ہیں، متقی بن جاتے ہیں۔ ان کی زندگیوں سے غیر شرعی رسومات، غیر شرعی چیزیں نکل جاتی ہیں۔ ایسے مقدس مہینے کے اندر جب اس چکی سے گزرتا ہے ایک مومن، انار رنگ لاتی ہے پتھر میں پس جانے کے بعد، انسان سرخرو ہوتا ہے ٹھوکرے کھانے کے بعد۔ جب انسان اس چکی سے گزرتا ہے ماہ رمضان کی، تو وہ ایک پھول بن جاتا ہے، اس کی زندگی سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی بامل زندگی بن جاتی ہے، بامقصد زندگی بن جاتی ہے، اور پھر قرآن کی عظمت سے سرشار زندگی بن جاتی ہے۔ قرآن کیسی عظمتوں والی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات، انجیل، زبور اور مختلف صحیفے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجے، تاکہ انسان جس مقصد کے لیے آیا ہے اس مقصد کی طرف عمل پیرا ہو جائے۔ اور قرآن کتنی عظمت والی کتاب ہے، قرآن کتنی سچائی والی کتاب ہے، اسلام کی سچائی کی تصدیق کیسے کرتی ہے۔ تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، پوری دنیا میں ان کتابوں کا حافظ کوئی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جن قوموں کے اندر وہ آئی، ان قوموں میں بھی ان کا حافظ نہیں ہے۔ قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے، یہ قرآن ایسی مقدس کتاب ہے کہ اس کے قاری، اس کے حافظ، اس کے عالم، اس کے مفکر، اس کے بادشاہ کئی موجود ہیں۔ اور پھر قرآن ایسی سچائی والی کتاب ہے، اس کی سچائی کا کیا کہنا کہ انڈیا کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، افغانستان کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، برطانیہ میں کرتا ہے، پاکستان میں، دنیا کے کونے کونے میں جہاں کوئی ایک چھوٹے سے بچے کے لے کر کے بوڑھے تک، الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پڑھتا ہے، تو نہ زہر کا فرق آتا ہے نہ زبر کا فرق آتا ہے۔ یہ اسلام کی سچائی ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ اور اس کتاب کا کیا کہنا، اتنی مقدس کتاب اللہ نے ہمیں دی، اس امت کو دی، اس امت کو پڑھ رہی ہے، اس میں اتنی ترمیم ہو چکی ہے۔ یہ قرآن کتنی عظمت والی کتاب ہے، جہاں زہر ہے وہاں زہر ہے، جہاں زبر ہے وہاں زبر ہے۔ اور پھر اگر اس قرآن کی عظمت کو ہم نے نہ سمجھا، اس کی قدر ہم نے نہ کی، قدر کیسے ہوگی؟ یہ ماہ رمضان میں قرآن اترا، اس کو کتنا مقدس بنا دیا، کتنا مبارک مہینہ بنا دیا۔ اس قرآن کے اوپر جس کپڑے کا غلاف چڑھایا گیا، اس کو کتنا مقدس کر دیا۔ کبھی دیکھا ہے ہم اپنے کپڑے پرانے ہوتے اتار کے پھینک دیتے ہیں، گلی کوچوں میں پڑے ہوتے ہیں، کہاں کا پڑے ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے قرآن سے اترا ہوا غلاف کی کبھی تو ہی کی گئی ہو؟ عظمت اتنی ہے اس کی، جو اس سے وابستہ ہو گیا اس کی آخر بھی باقی دنیا میں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ماہ رمضان یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں گے، جیسے بندہ باہر کے ملک میں چلا جاتا ہے، وہاں ڈالروں میں ملتے ہیں، ریالوں میں ملتے ہیں، وہاں پہ دیہات دیناروں میں ملتے ہیں، اور یہاں پہ آ کے جب خرچ کرتا ہے تو لاکھوں پتی، کروڑوں پتی، اتنی۔ اسی طرح ماہ رمضان کے اندر جو ہم عبادت کرتے ہیں وہ خربوں کے ساتھ ضرب بھی ہمیں ملتی ہے، آخرت کے ہمارے ذخیرے بن رہے ہیں اتنے۔ ٹھیک ہے، جب ماہ رمضان گزارنے کے بعد ایک بندہ پھر بھی وہ ملاوٹ کر رہا ہے، ماہ رمضان گزارنے کے بعد ایک بندہ جھگڑے کر رہا ہے، ماہ رمضان گزارنے کے بعد ایک بندہ ہیرا پھیری کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ تو جو آیت بتا رہی ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، ماہ رمضان گزارا ہے تو پھر آگے چل کے اپنی عبادات کا جائزہ لے لو، کتنے روزے قبول ہوئے۔ جھوٹ تو نہیں بول رہا، میں نے کئی دفعہ یہ بات پنجاب کے اندر بھی بیان کی ہے
جگہ جگہ بھی بیان کی ہے. اگر ہم آج اپنے اعمال کا جائزہ لے رہے ہیں, کیسے جائزہ لیں گے؟ ہم رات کو جب لیٹ جاتے ہیں, کئی دفعہ یہ بات میں نے بیان کی ہے اور بڑے ٹھوک سے بیان کی ہے, چروائی بھی لیٹ جاتے ہیں, دنیا پہ حساب کرتے ہیں, فلاں سے پیسے لینے ہیں, فلاں کو دینے ہیں, یہ خریدنا ہے, وہ خریدنا ہے, بچے کی شادی کرنی ہے, بچے کو باہر بھیجنا ہے, یہ کرنا ہے, ساری چیزیں آنکھیں بند کر کے گزارتے ہیں. خواتین اپنی چیزیں سوچ سمجھ کے یہ لینا ہے, وہ لینا ہے, وہ اپنی نظر سے گزارتی ہے. بچہ ہے خیر کے مطابق اپنی کھلونوں کی باتیں کرتے ہوئے سو جاتا ہے. یہ نیچر ہے, ورنہ نیچر نہیں بدل سکتی انسان کی, فطرت نہیں چھوڑ سکتا انسان. اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لے لیں آنکھیں بند کر کے, یا اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں, رمضان کی چند دن رہ گئے ہیں, 2 3 4 دن رہ گئے, 10 منٹ کے لیے مجھے برداشت کر لیں, اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا وقت قیمتی بنائے گا. اگر لیٹ جاتے ہیں, لیٹ کر کے ہم جائزہ لے لیں کہ میں صبح اٹھا, کیا میں اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی سوں, کیا میں پیارے نبی کے طریقے پر اٹھا, کیا میں نے فرائض ادا کیے, کیا میں نے قرآن کی تلاوت کی, کیا میں نے غریب غربا کے خیال رکھا, بیوہ یتیم کا خیال رکھا, کیا میں نے فطرانے والوں تک پہنچایا, کیا میں نے ان کا حق ان تک پہنچایا. اگر نہیں پہنچایا, اگر ایسا نہیں کیا, رات لیٹنے تک یہ اپنی نظروں سے 10 منٹ کے اندر آپ سارا منظر گزار لیں گے, پتہ چل جائے گا کہ کتنوں میں شیطان کے بہکاوے میں اور کتنوں میں باہر میں, بڑی آسانی سے. اور دوسرے دن پھر پیش کرنا ہے اپنے آپ کو, ایک اللہ ایک آپ ہے, آنکھیں بند کر کے پیش کرنا ہے, یا اللہ تیرے سامنے ہوں, یا اللہ میں اپنے مال دوسرے دن درست کرنا شروع کر دیں, 2 عمل درست کریں کہ پھر رات کو حساب کرنا ہے, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. وہ حاکم ہے, وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, اس کے سامنے اپنے آپ کی سمت درست کرنی شروع کر دیں. پھر قرآن اور نبی کے فرمان, نبی علیہ السلام چلتا پھرتا قرآن تھے, محمد رسول چلتا پھرتا قرآن تھے. یہ قرآن معمولی کتاب, یہ عظمتوں والی کتاب ہے, یہ بڑائی اور بزرگی والی کتاب ہے. قرآن کی عظمت کا کیا کہنا. قرآن کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, میں عظمتوں والی کتاب ہوں. کہیں قرآن پڑھنے کے بعد تو یہ نہ سوچ کر لے شاید اس قرآن میں شک تھا, یا شاید میں غلطی سے پڑھ گیا, یا قرآن وہ عظمت والی کتاب نہیں ہے. قرآن کہتا ہے میں اتنی عظمت والی کتاب ہوں, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, میں لا ریب کتاب ہوں. جیسے آدم سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تعلیم تو ایک ہی آئی. جیسے حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ توحید کا درس دیا, لا الہ الا اللہ, اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں, اللہ تیرے سوا کوئی کارساز نہیں, اللہ تیرے سوا کوئی دستگیر نہیں, میرے اللہ تیرے سوا میرا کوئی مالک نہیں, مجھے نفع دینے والا کوئی نہیں. یا رب کریم, یا رب رحیم, کوئی بیماری سے شفا دینے والا نہیں میرے مالک, کوئی مجھے عزت دینے والا نہیں, مجھے کوئی ذلت دینے والا نہیں, مجھے کوئی رسوا کرنے والا نہیں. یا رب کریم, اس کائنات کے اندر, اس کائنات میں کوئی فرق ڈالنے والا نہیں, کوئی بیماری مجھے موت نہیں دے سکتی, صحت مجھے زندگی نہیں دے سکتی, لیکن الا اللہ, صرف تو ہے. لا الہ الا اللہ, یہی تعلیم. اب اس کی تعبیر آگے آتی ہے. قرآن آیا یہ سکھانے کے لیے کہ تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے, تم نے اقرار کر لیا ہے, تو اس گیٹ سے داخل ہو گیا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں, کوئی کارساز نہیں. اب ہم یہاں لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے, اللہ کارساز بھی کوئی نہیں, مانگتے کہیں جا کے اور ہے, اللہ دستگیر بھی کوئی نہیں, چلے جاتے ہیں کہیں اور, اللہ دھاتا بھی کوئی نہیں, اور مانگنے کے لیے رزق کہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ ہم تردید کریں, جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں گے, طاغوت کا انکار نہیں کریں گے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. وہ مکے کے جو مشرکین تھے, حضرت صاحب کیا بات کر رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے, ذکر اذکار بھی کرتے تھے, ستو بھی پلاتے تھے, بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے, لمبی لمبی داڑیاں بھی رکھتے تھے, چوڑے بھی پہنتے تھے, گرمیوں میں آنے والوں کو
ستو بھی پلایا کرتے تھے، لوگوں کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، لوگوں کو ٹھنڈے پانی بھی پلاتے تھے، لیکن اللہ نے کہا یہ پھر بھی مشرک ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے اللہ تیرے نام کا، تو پھر مشرک کیسے؟ پھر مواد کیوں نہ ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تیری شریکوں کے نام کا، اللہ تیرے داتا کے نام کا، اللہ تیری عزت دینے والے کے نام کا، اللہ یہ بارے برسانے والے کے نام کا، اللہ یہ کپڑے دینے والے کے نام کا، اللہ یہ اولاد دینے والے کے نام کا، اللہ یہ بلا کے نام کا، اللہ یہ بلا کے نام کا۔ اللہ نے کہا تم نے سمجھا نہیں، تیری ساری عبادات، تیرے سارے نوازے، تیرے سارے عمرے، تیری ساری کی ساری ریاستیں ضائع تباہ برباد کر کے رکھ دی جائیں گی جب کسی اور کو شامل کر لیا۔ پہلی بنیادی چیز عقیدہ ہے، اس سے اگر ہم رتی برابر بھی ہٹ گئے، ملاوٹ بھی کر لی، تو اس کی مثال ایسی ہے، شہد کی بھری ہوئی بالٹی کو رکھ لیا جائے، شہد کے بھرے ہوئے ڈرم کو رکھ لیا جائے، شہد کے بھرے ہوئے بڑے سے رکھ لیا جائے، بڑا میٹھا شربت بنا لیا جائے، ایک قطرہ زہر کا ڈال دیا جائے تو وہ سارے کا سارا زہر آلود ہو جائے۔ اس کی مثال ایسی ہے، اگر مواہد نہ رہے، ملاوٹ کر لی، سوچ بھی کہیں اور چلی گئی کہ فلاں شخص کے پاس جاؤں گا مجھے عزت ملے گی، خدا کی قسم ساری زندگی کی ریاستیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، کیونکہ عزت ذلت کا مالک کون ہے؟ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر وهو علی کل شیء قدیر۔ 5 منٹ کے لیے اور برداشت کر لیں، شاید اگلے رمضان میں ہم نہ ہوں۔ دنیا چلی گئی، بڑے بڑے بزرگ یہ چھوٹے بچے سے لے کر کے بوڑھے تک یا قبرستان میں پڑے ہیں، سو رہے ہیں، پڑے ہوئے، چلے گئے دنیا سے۔ بیماریوں نے نہ صحت نے کچھ بھی نہیں، نہ صحت کا ارتفاع ہے نہ بیماری کی وجہ سے گئے۔ کیوں؟ میرے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ بیماری آئے گی تو میری طرف سے آئے گی، شفا ملے گی تو میری طرف سے ملے گی۔ کوئی دنیا کی چیز مسلمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اس کا ایمان قابل ہے۔ اس پر ایک مثال دیتا ہوں، کرونا آیا، کچھ بھی کرونا نہیں، بیماری آئی، کوئی بیماری نہیں، یہ ساری اس کی ساری من گڑت اور بنائی ہوئی یہود و نصارہ کی طرف سے آوازیں ہیں جو ہمارے ایمان کو کچلنے کے لیے لگائی جا رہی ہیں۔ ان کا ایک بس نہیں چلتا، اگر چھوٹا سا بچہ حافظ قرآن کھڑا ہے، لکھی ہوئی کتابوں کو پینٹ کر کے قیدانیوں نے قرآن میں تبدیلی کی، دوسری قوموں نے، یہودیوں نے کی، نصارہ نے کی، ترجمے بدل دیے، لیکن جو چھوٹا سا مسلمان بچہ قرآن پڑھ رہا ہے اس کے سینے سے زیر زبر کو کون نکالے گا؟ یہ اللہ پاک حفاظت فرما رہا ہے، قرآن کی ذمہ دیا اللہ نے حفاظت کا، اور اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے میں لاریب کتاب ہوں، بس 2 منٹ، لاریب کتاب ہوں، ایسی لاریب کتاب کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی دیکھ لو، خوش نصیب ہیں وہ بچے، خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کی اولادیں قرآن حفظ کرتی ہیں۔ یا اللہ ہمیں بھی بچوں کو مدارس کی سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، ایک دیا جلتا ہے، ایک چراغ جل رہا ہے، ایک خزانہ پڑا ہے، بہت عظیم خزانہ، کہیں گمنام جگہ پہ پڑا ہے، کسی کو پتہ چل جائے کہ اتنا بڑا خزانہ ہے وہاں جگہ پہ پڑا ہے، بھاگ پڑیں گے اس کو لینے کے لیے، اس سے مال لینے کے لیے۔ یہاں میرے یہ اس محلے کی صحابہ کا میں چھوٹی سی مسجد ہے، یہ میرے دوست بتا رہے تھے ٹپک رہا ہے پانی جگہ جگہ سے، پتہ نہیں، اندازہ نہیں ہے ہمیں۔ اور خدا کے بندو اگر خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے گھر کے لیے کسی نے ایک اینٹ بھی لگا دی، محمد رسول نے کہا کہ جنت کے علاوہ اس کا کوئی بھی جواب نہیں ہے، صرف جنت ہے اس کی۔ آج ہمارے گھر آباد ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اللہ کا گھر رو رہا ہے۔ یہ میری وراثت نہیں، میری جو ڈیوٹی تھی اللہ نے مجھ سے لے لی، میں نے اتر دی۔ آج دن تک اللہ کی رحمت سے میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری مسجد ہے، بس اللہ کا گھر ہے۔ یہ تو اور لوگوں کی وراثت ہے جو اس کو چلانے والے ہیں،
وہ خزانہ پڑا ہے، لوگ وہاں سے اٹھا کے لے جا رہے ہیں. لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ پیر صحابہ کالونی کی چھوٹی سی مسجد جو ٹپک رہی ہے، یہاں ہمارے استاد محترم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے استاد محترم بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث بیٹھے ہیں. یہاں میں ان کو دیکھتا ہوں آ کے خوش ہوتا ہوں. کتابیں بچھائی ہوتی ہیں، قرآن رکھا ہوتا ہے، ترجمہ تفسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں، محلے والوں کو پتہ نہیں سو رہے. اور خدا کے بندو اپنے بچوں کو ان کی سپرد کرو. آپ لوگوں کے بچے اس خزانے کی سپرد ہو گئے، نوازے جائیے. دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن آخرت کے وہ تمہارے خزانے بھر جائیں گے جو اصل خزانے ہیں. یہاں آج آپ لوگوں کے پاس قدر نہیں ہے. یہ ہمارے حافظ صاحب ہیں جنہوں نے قرآن سنایا ہے، ان کے والد صاحب ہیں، بہت خوش نصیب انسان ہے جس کے بچے نے قرآن. اور پھر مواہد عقیدے کے اندر اللہ کا قرآن مسلح پہ، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر اور کیا خوبی ہو سکتی ہے؟ جو بچے مساجد کے اور مدارس کے سپرد، یہود و نصارہ آج سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اسلام کو کیسے کچلا جائے، اسلام کو کیسے ختم کیا جائے. لیکن وہ اس وجہ سے اسلام کا بال بیکن نہیں کر سکتے کہ جب تک محمد کے غلام ان مساجد میں بیٹھ کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، محمد کا فرمان پڑھا رہے ہیں، یہ عظمت والی کتاب پڑھا رہے ہیں. یاد رکھ لیں ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے. اس رمضان کے بعد ہم نے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، ہم نے اپنی سمت کو درست کرنا ہے. رمضان گزارا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم صحیح ہو جاؤ. ہم نے اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہے، بڑی توجہ سے صحیح کرنا ہے اور اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے. اپنی زندگیوں کو ہم نے دینی مدارس کے سپرد کرنا ہے. دعا کراتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ. دیکھیں مجھے بڑا ذوق بھی ہوتا ہے، مجھے شوق بھی ہوتا ہے، اور اکثر جگہوں پہ کہتے ہیں کہ آپ یہ سب دعا کرا دیں، دعا کرا دو. دعا کا مقصد کیا ہے؟ دعا کا مقصد اللہ سے مانگنا، اللہ کے آگے اللہ سے مانگنا، گر گڑا کے مانگنا، رو کے مانگنا.